لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی عرصے کے بعد، کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ قریب زمانے میں 22 جمادی الثانی گزرا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ دل میں خیال آیا کہ چلو ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، فطرتاً مسلمان اور اس امت کے صدیق اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کی وفاؤں اور ان کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ ادا کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے امت کا، جمہور امت کا اجماع لکھا ہے کہ یہ آیتیں سیدنا ابوبکر صدیق کی مدح میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ صورت الضحیٰ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا تھا، تو اس الزام کو دھونے کے لیے اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کی تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق پہ الزام لگا تو اس الزام کو دھونے کے لیے اللہ نے سورۃ اللیل نازل کی۔ تو سورۃ اللیل گویا کہ ابوبکر صدیق کی عظمت کا ڈنکا بجاتی ہے، اور سورۃ الضحیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام یہ لگا تھا کہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ نے حضور کو چھوڑ دیا۔ رب تعالیٰ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے۔ اور پھر رب نے اپنے محبوب سے جو محبت جتلائی، اس محبت کی انتہا نہ رہی کہ جب رب نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو رب اتنا عطا کر دے گا کہ آپ کو رب راضی کر دے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق پہ بھی الزام لگا تھا، اور الزام لگانے والا کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، اپنا سگا باپ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، مختلف روایات میں آیا ہے، مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی مسلمان کو جو غلام ہو اور غلامی کی زندگی کا گزار رہا ہو، وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کے گلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہے، اسلام کی غلامی کا توق ہے، تو اس کے گلے میں کوئی اور توق نہیں ہونا چاہیے، کسی اور انسان کی غلامی کا ہار اس کے گلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا مزاج تھا۔ لہذا حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، کئی ایسے غلام جو ضعفاء تھے، کمزور تھے، غریب تھے، اور ان کے آقا ان کے اوپر شدید مظالم ڈھاتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی آزادی میں حقیر رقم لگا دی۔ ابو قحافہ عثمان نے کہا ابوبکر یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ کسی مالدار کے اوپر پیسہ لگائیں تو کل وہ آپ کے ساتھی بنیں گے، آپ کی فوج بنیں گے۔ ان ضعیفوں پہ، ان کمزوروں پہ پیسہ لٹانے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا، کیا ملے گا آپ کو؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ ابو جان، میں دنیاوی مفاد یا دنیاوی مطلب یا دنیاوی کام حاصل کرنے کے لیے ان پہ خرچ نہیں کر رہا، میرا مقصد اللہ کی رضا ہے۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق کی اس بات کو رب نے قرآن بنا کے نازل کیا کہ میرا صدیق ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اتقا، سب سے زیادہ بزرگ۔ یعنی ابوبکر صدیق کو سب سے بڑا بزرگ ہونے کا، سب سے زیادہ متقی ہونے کا جو پروانہ ملا ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اور اگر ہم سورہ حجرات کھولتے ہیں وہاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو تمہارے کنبے قبیلے بنے ہیں نا یہ جس پہچان کے لیے ہیں، باقی لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا جو معیار ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں ابوبکر صدیق کو اتقا کہا، تو گویا کہ کائنات انسانی میں انبیاء کے بعد سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے اتقا، سب سے شان والا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ تزکیہ حاصل کرے۔ ہم کسی کے اوپر خرچ کرتے ہی نہیں، اگر کر لیں تو 5 کلو کے آٹے کے تھیلے کے ساتھ 10 لوگ کھڑے ہو کے تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس تھیلے کے اوپر جو ہے نا ہاتھ آ جائے، وہ جو ہے نا غریب کی بچی اس کی تصویر آ رہی ہے اخبار میں، اور ہم جو ہے نا وہ، یعنی حالانکہ رب تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا، اپنے اعمال، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر کیا کرو احسان جتلا کے اور جو ہے نا دکھلاوا کر کے اور تکلیف پہنچا کر، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی۔ تو بہرحال ابوبکر صدیق کا صدقہ کیسا کہ جس کو رب کہے کہ ابوبکر صدیق دکھلاوے کے لیے نہیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے رب کی راہ میں خرچ کر رہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کی یہ جزا دے رہا ہوں، یہ کسی کے احسان کے بار کے نیچے نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ کل اس نے میرے ساتھ نیکی کی یا کل میرے ساتھ نیکی کرے، مفاد مضمر ہوتے ہیں، غرضیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن رب فرما رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کسی کا احسان نہیں دینا کہ جس کے احسان کے بدلے میں یہ دولت لٹا رہا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے ربا؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، یہ صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ اور پھر رب کی محبت کی یہاں بھی انتہا نہ رہی، جہاں رب نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں اتنا عطا کروں گا، راضی کر دوں گا۔ یا ابوبکر صدیق سے ہی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب میں اس کو راضی کر دوں گا، ان قریب میں ابوبکر کو راضی کر دوں گا۔ اور رب کی رضا کیا ہوگی؟ رب کی رضا کیا ہوگی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر اعطاک اللہ الرضوان الاکبر، ابو بکر اللہ آپ کو بڑی رضا عطا کرے گا۔ قال وما رضوانہ الاکبر، ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے محبوب اللہ کی بڑی رضا کیا ہوگی؟ فرمایا ان اللہ تعالی یتجلی للخلق عامتا ویتجلی لک خاصتا، ابو بکر رب تعالیٰ سارے اہل ایمان کو، سارے جنتیوں کو ایک بار اپنا عمومی دیدار کرائیں گے اور ایک بار تجھ تنہا کو خصوصی دیدار کرائیں گے۔ تجھ تنہا کو خصوصی دیدار، یہ ہے رب تعالیٰ کی رضوان اکبر کہ رب تجھے راضی کر دیں گے۔ اور اپنے رب کا دیدار، رب کی زیارت کوئی چھوٹی چیز ہے کہ جنت کی نعمتیں
ایسی نعمتیں کہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأى عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کانوں نے سنی نہیں، کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ وہ نعمتیں جنتی دیکھیں گے کتنے خوش ہوں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے جب رب کا دیدار کریں گے جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ رب کی زیارت کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھیا نعمت وہ رب کی رضا اور رب کی زیارت ہے۔ وہ ساری مخلوق کو رب عمومی کرائے گا اور سیدنا ابوبکر صدیق کو خصوصی کرائے گا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور آیت سناتا ہوں، میں نے خطبے میں ابھی تلاوت کی تھی۔ حضور رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ رب تعالیٰ نے اہل ایمان کے دو گروہ بتائے، ایک وہ ایمان لانے والے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، 8 ہجری سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے بڑی مشقتیں دیکھی، بڑی اذیتیں اٹھائیں، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، مارے کھائی، رب کے راستے میں جہاد کیا، رب کی راہ میں مال لٹایا۔ دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، رب کی راہ میں مال خرچ کیا، جانیں لٹائیں۔ رب فرماتے ہیں کہ جو پہلے والے ہیں وہ عظمت میں بلند ہیں، بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر پہلے والے بعد والوں سے بلند ہیں تو جو سب سے پہلے ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جن نے پرورش پائی، ان سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر میں مشورہ کرتا ہوں۔ ابوبکر صدیق ہی تو تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كان له نظر وتردد الا ابا بکر، میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا سب نے اس کے اوپر تردد اور شک کا اظہار کیا، واحد میرا ابو بکر ہے جس نے بلا تردد اسلام کو گلے لگایا۔ کوئی شک نہیں، حضور نے ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی، آئے آقا آپ کیا فرما رہے؟ کہا جی میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں۔ فرمایا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں بلا تردد۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا حل انتم تارکون لی صاحبی، کیا تم میری خاطر میرے ابو بکر کو، میرے دوست کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ حل انتم تارکون لی صاحبی انی قلت لکم انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت۔ یہ ابو بکر ہی میرا تو ہے نا، جب میں نے آپ سب پہ اسلام پیش کیا سب نے سب سے پہلے مجھے جواب یہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ابو بکر ہی تو تھا کہ جس کے اوپر جب میں نے اسلام پیش کیا اس نے کہا صدق تھا۔ جب ہر طرف سے انکار ہو رہا تھا اس ابو بکر نے اقرار کیا تھا۔ اس لیے جو ہے نا تم میرے ابو بکر کو میری خاطر ستانا نہیں چھوڑو گے۔ اور تیسری آیت سنیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ نبی جو سچ لے کے آیا، صداقت کے ساتھ آیا، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا وصدق به کا پہلا مصداق ابو بکر صدیق ہے۔ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلا مصدق اول وصدق به کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ابو بکر صدیق کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت، ابو بکر صدیق کی صحابیت بھی، عظمت بھی قرآن سے ثابت، صداقت بھی قرآن سے ثابت۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، ہجرت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں رب تعالیٰ،
دشمن نے پروگرام بنا دیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر میرے محبوب کی مدد تم نہیں کرتے نہ کرو، میں نے مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا تو رب تعالیٰ نے ابو بکر صدیق نے جو آقا کے ساتھ مل کے آقا کی مدد کی، ابو بکر صدیق کی مدد کو تائید کو اپنی تائید قرار دیا۔ اذ ہما فی الغار، دونوں کا ذکر، ثانی اثنین کا لقب ابو بکر کو، اور پھر جب حضور نے تسلی دی، اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے محبوبم اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن، تحزن کا تعلق اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنا غم نہ ہو، اپنی فکر نہ ہو، صرف اپنے محبوب کی فکر ہو۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی ام موسیٰ کو فکر کس چیز کی تھی؟ اپنی فکر تھی فرعون مجھے مار نہ دے، اور اپنے لخت جگر کی فکر تھی۔ رب نے تسلی دی تو فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، ام موسیٰ نہ اپنا خوف کھا نہ اپنے بچے کی فکر کر۔ یا ابو بکر کو اپنی فکر ہی نہیں تھی، اپنے آقا کی فکر تھی، اس کی تسلی بھی ان الفاظ میں دی گئی، ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی خصوصی معیت خاصہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی عظمت ہے۔ اور یہ تو میرا خیال ہے باقی باتیں پھر کل کر لیتے ہیں یہاں سے۔ جی جی اچھا آواز آ رہی ہے، تھوڑا قریب ہو جائے گا، چھوڑ دیں بس، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں ایک اور آیت، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اے نبی آپ پر، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتا ہے رب تعالیٰ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا ہم فقیروں پہ بھی رب اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں آپ کے ساتھ۔ رب تعالیٰ نے قرآن نازل کیا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، علیکم تمہارے اوپر، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں جو ہے نا اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر غار میں تو میرا ساتھی تھا ہی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، غار میں تو تھا ہی تھا میرے ساتھ۔ اور ابو بکر صدیق کی غار کی وفائیں اللہ اکبر ایسی عام ہو گئیں، ایسی عام ہو گئیں، اگر کسی کی جو ہے نا کسی کی وفاؤں کو بیان کرنا ہو، کسی کا معتمد دوست کوئی کہے نا وہ میرا بڑا جگری یار ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میرا تو یار غار ہے۔ یار غار مسل بن گئی کہ اگر محبت کرنی ہو، دوستی کرنی ہو، تو وہ جو ہے نا ابو بکر صدیق جیسی محبت اور دوستی کر کے دکھائے جو ابو بکر صدیق نے اپنے آقا سے کر کے دکھائی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے لوٹے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، سوچا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے خوش ہیں، پوچھوں یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ فرمایا من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ فقال عائشہ، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ من الرجال، میں عورتوں کا نہیں مردوں کا پوچھ رہا ہوں،
مردوں میں سے سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا ابا۔ اگر عورتوں میں سب سے زیادہ پوچھتے ہو تو مجھے عائشہ اچھی لگتی ہے، مردوں میں سب سے زیادہ اچھا مجھے محمد کو عائشہ کا ابا ابو بکر صدیق لگتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبی میں آئے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ۔ میں کہا کرتا ہوں چھوٹا معصوم بچہ 1.5 سال کا اپنے ابا کی انگلی پکڑ کے چھلانگے مار رہا ہوتا ہے، اس سے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون سمجھتا ہے، وہ اس اعتماد میں ہوتا ہے کہ میں نے ابا کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، میں گروں گا نہیں، مجھے ٹھوکر نہیں لگے گی، لگ بھی گئی تو تب بھی ابا گرنے نہیں دیں گے، اس سے کہ میں نے ان کی انگلی تھامی ہوئی ہے۔ بچے کو سہارا ہوتا ہے، لیکن جن کی انگلیاں نہیں، بازو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہوں، پھر کوئی ملعون اور لعنتی کہے کہ وہ بدل گئے تھے، وہ بگڑ گئے تھے، وہ رائے راستے ہٹ گئے تھے، انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت برا انداز مسجد نبی میں داخل ہوئے، صحابہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم قیامت کے دن بھی یوں ہی اٹھیں گے، قیامت کے دن یوں ہی اٹھیں گے کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، آخری حدیث سناتا ہوں، ما من نبی الا کان له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض۔ دنیا میں رب کے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کو رب تعالیٰ نے 2 وزیر آسمانوں میں عطا کیے، جو 2 وزیر زمین میں عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ نے 2 وزیر عطا کیے، 2 آسمانوں میں، 2 زمین پر۔ فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ، میرے وزیر آسمانوں کے جاننا چاہتے ہو، آسمانوں کے میرے 2 وزیر، فجبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ، میرے زمین کے 2 وزیر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے زمین کے 2 وزیر فَأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، ابو بکر عمر ہے۔ زمین کے میرے 2 وزیر، ہم اپنی وزارت اس کو دیتے ہیں جو ہمارا خاص معتمد خاص ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے وزارت کے لیے انتخاب کرتے تو تب بھی حضور کا اتحاد بھی وہی ہوتا، لیکن حضور کے لیے وزیر ہونے کے لحاظ سے جن 2 شخصیات کو رب نے چنا، وہ دونوں حضور کے سسر بھی کہلائے اور حضور کے معتمد خاص بھی کہلائے، حضور کے وزیر بھی کہلائے اور حضور کے پہلو میں آج سوئے بھی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تھا تو حضرت علی رو رہے تھے، ابو بکر صدیق تو آگے ساتھ، عمر کا انتقال ہوا، حضور کے پہلو میں جا رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، کہا خدا کی قسم مجھے یہی پتا تھا تو ہی آئے گا، تو ہی آئے گا، اس لیے کہ میں نے ایک بار نہیں 20 بار حضور سے یہ سنا، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے۔ حضور ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا اور عمر کا نام، یعنی ابو بکر کا اور عمر آپ کا نام ملا کے رکھتے تھے۔ اس کا معنی یہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو تعلق آپ دونوں سے ہے وہ روئے زمین پر کسی اور سے وہ تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت، آپ کی عظمت بھی قرآن سے ثابت، آپ کی صداقت بھی قرآن سے ثابت، اور آپ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہونا، آپ کا غار میں جانا، یہ ساری ادائیں اور وفائیں قرآن سے ثابت ہیں، یہاں تک کہ آپ